بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاؤڈ برسٹ سے حفاظت کی خصوصی عملیات آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کلاؤڈ برسٹ سے بچنے کا اور اس سے حفاظت کا اعلیٰ عمل۔ کلاؤڈ برسٹ جو ہے اس سے حفاظت کے لیے یہ ایک وہ چیز ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ کلاؤڈ برسٹ ہے کیا اور کسے کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ کلاؤڈ برسٹ ہے بادل پھٹنا، طوفانی بارش، شدید بارش، طوفان جیسی بارش۔ بادل پھٹتے ہیں تو اس سے وہ بارش، طوفانی جو بارش پیدا ہوتی اسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ بارشوں کا سیزن ہے۔ میں تمام پاکستانیوں سے بلکہ تمام اہل اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سے بچنے کا یہ عمل ہر صورت ضرور کر لیں۔ آج کل ملک پاکستان میں شدید بارشیں اور سیلاب کی سنگین صورتحال ہے۔ سیلاب کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ مصیبت کا شکار ہیں۔ گاؤں کے گاؤں بہہ گئے، دیہاتوں کے دیہات بہہ گئے اور مال مویشی بہہ گئے، لوگوں کے کاروبار بہہ گئے، لوگوں کی فصلیں بہہ گئیں، درخت بہہ گئے، باغات بہہ گئے اور مال مویشی ختم ہو گئے۔ یہاں تک کہ جو بڑی بڑی فصلیں تھیں اور جو اناج تھا وہ بہہ گیا، قبرستان بہہ گئے، گھر بار بہہ گئے اور سیلاب کی نظر ہو گئے۔ اور سیلاب کے ساتھ ساتھ اوپر سے کلاؤڈ برسٹ کا بھی موسم چل رہا ہے، حالات چل رہے ہیں۔ تو کلاؤڈ برسٹ سے بچنے کے لیے اس کی حفاظتی اقدامات ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں، اور ایک خاص عمل ہے۔ کئی لوگوں نے پوچھا کہ کوئی عمل اس چیز کے متعلق بتائیے، کوئی متعلق اس کے عمل ہو وہ بتا دیجئے۔ تو ہم نے یہ عمل آپ کے لیے پیش کرنے کا پروگرام بنایا کہ یہ عمل آپ کو بتایا جائے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یقینی طور پر آپ کلاؤڈ برسٹ سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور سیلاب کی آفت سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آفات و بلیات وہ زمینی ہو آسمانی ہو، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بچنے کا اتھینٹک اور پاورفل طاقتور عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو ہر مومن مسلمان کر سکتا ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں کر سکتی ہیں، میرے دوست، میرے بزرگ نوجوان کر سکتے ہیں، خواتین گھر کے اندر کر سکتی ہیں، دوست بزرگ مسجد کے اندر کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، باہر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، شاپ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، دوران ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بالکل آسان سا ہے اور اس کی کمالات، اس کے حیرت انگیز کمالات ہیں، حیران کن اس کے نتائج ہیں، حیران کن اس کے فیوز و برکات ہیں۔ آپ بھی کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ ضلع قصور اور یہ توڑ تک بہاول نگر چشتیاں وہاں تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر ساہیوال اور اس کے مضافات جو راوی کا دریا ہے اس کے دونوں اطراف میں اور دریائے ستلج کے دونوں اطراف میں جو پٹیاں چل رہی ہیں، جو دیہات ہیں، قصبے ہیں، گاؤں ہیں اور جو آبادیاں ہیں، اور راوی کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں، اور اسی طرح کے پی کے اسلام آباد اور وادی کشمیر وہاں کے، چونکہ ادھر بھی چکوال میں یہ ریسنٹلی واقعہ ہوا، وہاں بادل پھٹنے کا، طوفانی بارشوں کا، کے پی کے میں ہوا، سوات میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، بہت ساری جگہوں پر بارشوں کی زد میں ہیں وہ علاقے، وہ شہر، اور سیلاب کی زد میں ہیں یہ علاقے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی راولپنڈی میں بھی اس طرح کے حالات جو ہیں وہ بھی ہیں۔ تو یہ سارے علاقوں میں بسنے والے مومن مسلمان جو ہیں وہ اس عمل کو کریں، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اس عمل کو ضرور ضرور کریں، اور لگاتار 7 دن تک اس کو کریں۔ 92 مرتبہ یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کا، آپ کی آل مبارک کا صدقہ، اور آپ کے اللہ تعالیٰ جان نثار صحابہ کا صدقہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے اور ہر آفت اور بلا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی جان و مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آپ نے تمام امت مسلمہ کے جان و مال کی حفاظت کی نیت کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے لیے صرف یہ عمل نہیں کرنا
دوسروں کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ جب دوسروں کے لیے کریں گے تو آپ کے لیے آٹومیٹکلی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیض نصیب ہو جائے گا، کیونکہ جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ پاک ان کا بھلا فرما دیتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور پھر بہت سارے لوگوں کے، جس طرح میں نے بتایا کہ مجھے میسج بھی آئے اور ان کے خطوط بھی آئے کہ آپ اس کلاؤڈ برسٹ سے، طوفانی بارش سے اور سیلاب کی آفت سے بچنے کے لیے کوئی ایسا عمل پیر صاحب بتائیے جو ہم کریں، بلکہ اجتماعی طور پر میں کہتا ہوں کریں۔ تو یہ عمل جو آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، یہ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ ویسے تو کوئی بھی آپ عمل کریں، مثلا سورۃ اخلاص کا عمل کر لیں، سورہ یاسین مبارکہ کا عمل کر لیں، یا آپ کسی اور اللہ کے ذکر کا ورد کر لیں، اسماء الحسنہ میں سے کسی اسم کا ورد کر لیں، درود پاک کا ورد کر لیں، کسی بھی قرآن پاک کی آیت کا ورد کر لیں، اس کے فیوز و برکات اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن جو میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں یہ وہ عمل ہے جو ہر ایک کا قبول ہوتا ہے۔ یہ درود پاک کا عمل ہے۔ درود پاک عذابوں سے بچاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجے اللہ پاک بلند فرما دیتے ہیں، عذاب اس جگہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عذابوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، کیونکہ جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں رب تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں رب تعالیٰ کی رحمت برستی ہے وہاں پر عذاب نہیں برستا، وہاں پر عذاب اور حادثات اور آفتیں بلائیں مصیبتیں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس کی رحمت اس کے عذاب پر حاوی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا چونکہ بار بار یہ سوال بنتا ہے، پوچھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مصر ہیں، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص عمل دیا جائے۔ تو یہ خاص عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ حادثوں سے، عذابوں سے، مصیبتوں سے، ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھنے والا مجرب عمل ہے۔ میں پورے پاکستان کی عوام سے، اپنے پاکستانی بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو آج سے ہی کرنا شروع کر دیں، آج سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ جہاں پہ صورتحال سیلاب کی ہے، بارشوں کی ہے، وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں، اور جہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں، مطلب کہ پورے پاکستان والے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آج سے آپ نے روزانہ 11 مرتبہ وہ درود پاک جو میں نے بتایا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر ہر نماز کے 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 92 مرتبہ یہ درود پاک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کو درود شفا کہا جاتا ہے، درود شفا کہا جاتا ہے، درود شفا۔ اچھا، بعض لوگ درود شفا کہتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں، اللہ تو آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ شفا دعا نہیں ہے، شفا بد دعا ہے، کیونکہ شفا کا معنی ہے گڑا، گڑا۔ تو آپ نے شفا نہیں کہنا، نہ سننا ہے شفا، نہ کہنا ہے شفا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہو تو اس کو کہیں کہ اپنا لفظ درست کریں، کیونکہ لفظوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو لفظ ہے شفا، شین کے نیچے زیر ہے، تو شفا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ تو آپ نے درود شفا پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور تمام امت محمدیہ کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ اس کے لیے خیر اور بھلائی اور حفاظت کی دعا کریں گے، یقین جانیے آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما لیں گے، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، آپ کے گناہ گار امتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں۔ کسی وجہ سے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بہنوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں،
والدین کے ساتھ بعض بچوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں والدین کے ساتھ، تو یہ زندگی ہے، اس میں یہ اونچ نیچ نرمی گرمی ہوتی رہتی ہے، لیکن کسی کا برا نہیں چاہنا، بس یہی کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ تو ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھلے کی، بھلائی کی اور خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ درود پاک جو میں نے بتایا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے اول میں اور آخر میں 11 بار پڑھنا ہے، اور 92 مرتبہ یہ والا درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جو درود پاک پڑھیں گے اس کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی شہزادیوں کی اور شہزادوں کی بارگاہ میں، محمد والے محمد کو آپ نے تحفہ ہدیہ بھیجنا ہے۔ اور پھر 92 مرتبہ یہ والا درود پاک جو میں آپ کو درود شفا بتایا ہے، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ درود پاک میری جامع کوثر جو شورى آفاق کتاب الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے لکھنے کا شرف عطا فرمایا ہے، اس کتاب کے اندر یہ درود پاک موجود ہے۔ اور یہ درود پاک درود شفا کہلاتا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سکرین پر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مشہدی صاحب سکرین کے اوپر اس کو ٹائم دیں تاکہ ہر مومن مسلمان بہن بھائی اس کو پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اس درود پاک کو 92 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے، اور نماز سے پہلے اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اس کا ہدیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کی شہزادوں کی شہزادیوں کی بارگاہ میں، محمد والے محمد کی بارگاہ میں، آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں۔ اور پھر 92 مرتبہ آپ یہ وظیفہ کریں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، اس درود پاک۔ تو انشاءاللہ دیکھیے جہاں پر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے وہاں رب کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، اللہ کا کرم برسنا شروع ہو جائے گا، رب کا فضل برسنا شروع ہو جائے گا، عذاب اور مصیبت وہاں سے اٹھنی شروع ہو جائے گی، تنگیاں وہاں سے بھاگنا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں وہاں سے رفو چکر ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی پریشانیاں، اور آپ اس عمل کو کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اور اپنی خالی جھولیاں فیوز و برکات سے بھرتے جائیں بھرتے جائیں بھرتے جائیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔